تو تمہارا بابا آ گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اسکول میں اس کے سب سے قریبی دوست نے لنچ بریک میں اس سے پوچھا تھا۔ قلب مومن کے باپ کے واپس آنے کی خبر اس کی پوری کلاس میں گردش کر رہی تھی، اس خبر کے ساتھ کہ قلب مومن نے اللہ کو خط لکھ کر اپنے بابا کو بلوایا تھا۔ وہ دنوں میں جیسے وہاں سٹار بن گیا تھا۔ پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ممی کہتی ہیں، اس نے اطمینان سے اپنے دوست کو بتایا۔ اور کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ اس کے دوست نے اسے کوریدا۔ یہ تو نہیں بتایا ممی نے، قلب مومن نے سر کھجا کر کہا۔ تم نے اللہ سے اور کیا کیا مانگا ہے قلب مومن؟ اس کے دوست نے چند لمحے بعد اپنے لنچ کا سینڈوچ کھاتے بالآخر اس سے وہ سوال پوچھا جس کا اسے تجسس تھا۔ قلب مومن نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ایک بات بتا چکا تھا، ساری باتیں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس دن وہ گھر آتے ہوئے بے حد خوش تھا کیونکہ گھر میں بہت کچھ بن رہا تھا۔ اس کے پاپا کا فیوریٹ کیک، فیوریٹ ڈش، مومن کا فیوریٹ ڈونر کباب۔ اس کی ماں اس دن اس اسٹور میں کام پر نہیں گئی تھی جہاں وہ اسٹور کیپر تھی۔ وہ صبح سے اس کے بابا کے استقبال کی تیاری میں مصروف تھی۔ مومن کا خیال تھا کہ گھر پہنچے گا تو بابا وہاں آ چکے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بابا ابھی نہیں آئے تھے اور اس کی ماں ایک بہترین لباس پہنے ہوئی تھی۔ ممی، قلب مومن اس کو دروازہ کھولتے ہی دیکھ کر اپنا سوال بھول گیا تھا۔ اس نے جہاں کو جس اندازہ ہوا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ بس وہ آنے والے ہوں گے۔ مومن، تم جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا بنا رہی ہوں، کہتے ہوئے وہاں رکے بغیر اندر گئی اور اسی رفتار سے مومن بھی اندر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اسے کچھ خیال آیا اور وہ ممی کے پیچھے باورچی خانے میں آ گیا۔ ممی، وہ جو آدمی ہمارے گھر آیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ کام کرتے ہوئے حسن جہاں نے اس کے سوال کو غور سے نہیں سنا۔ کون سا آدمی؟ اس نے مومن کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جس کی وجہ سے بابا خفا ہو کر گئے تھے۔ اس سے جہاں ساکت ہو گئی تھی۔ ساکت شاید چھوٹا لفظ تھا، وہ برف ہوئی تھی۔ پلٹ کر اس نے قلب مومن کو دیکھا۔ وہ 1.5 سال بعد اس شخص کو یاد کر رہا تھا جس کی وجہ سے تاہا اسے وہ سوچ نہ سکی۔ مومن اسے دیکھ رہا تھا جیسے عدالت کے آگے کٹہرے میں کھڑے کسی مجرم کو جج دیکھتا ہے۔ تمہیں سب یاد ہے؟ وہ اسے یہ سوال کرنا نہیں چاہتی تھی جو وہ کر رہی تھی۔ مومن نے سر ہلایا اور آگے بڑھ آئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا، وہ کوئی آدمی نہیں ہے، تم سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اس سے عجیب منت والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مومن نے سر استباء میں ہلایا، پھر اس نے پوچھا، وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا نا؟ اس کے انداز میں ایک عجیب سا خوف تھا جسے وہ ہر اس چیز کو وہاں آنے سے روک دینا چاہتا تھا جو اس کے باپ کو خفا کر سکتی تھی۔ کبھی نہیں، اسے جہاں نے بے اختیار کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی بیرونی دروازے کی بیل بجی تھی۔ مومن نے ایک دم ماں سے اپنے آپ کو چھڑایا۔ بابا آ گئے۔ وہ بھاگا گیا بیرونی دروازے کی طرف۔ اس نے جہاں بھی اس کی طرف باہر لپکی۔ 1.5 سال بعد اس سے ملنے، اسے دیکھنے جا رہی تھی جو اس کا محبوب تھا، جو اس سے خفا تھا۔ وہ اب لوٹ آیا تھا۔ وہ ایک عجیب سرشاری اور بے خودی کے عالم میں تھی۔ مومن نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ ایسا ہی ساکت اس کے پیچھے آتی اس سے جہاں کو ہوا تھا۔ وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہی چلی گئی تھی۔ چہرے پر کچھ تھا نہیں جو اسے صاف کرنا تھا، مگر پھر بھی آنکھیں بند کیے تو یوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں لیے پانی کو منہ پہ مارتا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ شاید پانی اس کی شرمساری دھو ڈالتا جو اسے اس دن محسوس کی تھی، اور اس ذلت کو بھی جو اس وقت اسے اپنے چہرے پر چبھ رہی تھی۔ کچھ تو عقل کرتی مومنہ، سیدھا انکار کر کے ہی آ گئی۔ اس نے اپنے عقل میں سریہ کی آواز سنی تھی تو اسے تو تولیہ پکڑانے آئی تھی، تو اور کیا کرتی؟ منی اسکرٹ پہن کر دکھا دیتی۔ وہ تلخ ہونا نہیں چاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی۔ تولیے سے گیلے چہرے کو رگڑتے ہوئے اس نے جیسے اپنی حسمیت میں چھپائی تھی تو انہیں 2-3 سین کر کے دکھاتی۔ وہ ایکٹنگ دیکھتے تو خود رول دیتے تجھے۔ اس نے تولیہ ہٹا کر ماں سے کہا۔ اس کی سادگی پر اسے ہنسی آئی، حالانکہ اسے رونا آ رہا تھا۔ اماں، یہاں کسی کی ایکٹنگ، ایکسپریشنز، پرفارمنس نہیں دیکھتی۔ یہاں سب کو ایکٹرز کا صرف جسم دیکھنا اور دکھانا ہوتا ہے۔
اندر جاتے ہوئے کہا۔ ثریا کو بے اختیار جھجک محسوس ہوئی۔ مومنہ کبھی ایسی باتیں تو نہیں کرتی تھی، ایسا بھی کولیگ نہیں ہے۔ ثریا نے بے اختیار اس انڈسٹری کی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جس کا وہ حصہ رہی تھی۔ کی ہے اماں، اس کا زمانہ آپ کا زمانہ نہیں ہے یہ۔ اب سینما میں سب شریف اور خاندانی لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ، مگر دیکھنے وہ بھی ایٹم نمبر ہی آتے ہیں۔ اسے پلٹ کر ماں کو جیسے 21ویں صدی میں لانا کی کوشش کی۔ پر ایک چیز پرفارمنس بھی تو ہوتی ہے، ایکٹنگ بھی تو ہوتی ہے۔ ثریا نے اپنے زمانے سے چپکے رہنے کی آخری کوشش کی۔ وہ آپ کے زمانے میں ہوتی ہوگی، اس قدر بھی آپ اس زمانے میں ہی ہوتی ہوں گے۔ میں جس زمانے میں ہوں وہاں صرف گلیمرس بکتا ہے، قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی، قدر نہیں۔ وہ ماں سے اب مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کا قصور نہیں تھا، اتنا پرانا زمانہ تو نہیں تھا میرا۔ ثریا کو جیسے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ بس یہی کوئی 15-20 سال پہلے ہی کی تو بات تھی۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ 15-20 سال 2 دہائیاں کو کہتے ہیں اماں۔ وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ ثریا نے جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس انڈسٹری کا دفاع نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے لیے وہ اب پرانی اور آؤٹ ٹرینڈ ہو چکی تھی۔ یہ فلم مل جاتی تو جہانگیر کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا۔ مومن کی ہر فلم ہٹ ہوتی ہے اور یہ فلم بھی ہٹ ہو جاتی تو تم سٹار بن جاتی، کام ہی کام ہوتا تمہارے پاس۔ اس کے بعد کوئی فلم نہ بھی ملتی تو کوئی ٹی وی پر ہی کام مل جاتا۔ جہانگیر کا علاج۔ ثریا خود کلامی کی طرح بات کر رہی تھی، یوں جیسے انہیں اسی خیالی محل کو توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی جو وہ کل سے مومن کی فلم میں اسے کام مل جانے کے تصور پر ہی کھڑا کر کے بیٹھ گئی تھی۔ جملے کے آخر تک جاتے جاتے انہوں نے مومنہ کا چہرہ دیکھا تھا تو اس کے چہرے کی ندامت ہے کچھ دیر کے لیے اس کی آواز چھینی تھی۔ مومنہ اب ماں کا چہرہ کسی مجرم کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا تھا، اب سزا کا اعلان باقی تھا۔ کھانا کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں میں نے۔ ثریا کو ایک دم خیال آیا ان کے پاس اب بھی ایک چیز ایسی جس کا ذکر کر کے وہ اس صورتحال سے مومنہ اور خود کو بچا سکتی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں اماں۔ مومنہ اندر کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تھی۔ شور سے کچھ کھا لیا نا؟ ثریا پیچھے آئی تھی، یوں جیسے اپنے احساس جرم کم کرنا چاہتی ہو۔ ہاں کھا لیا۔ اس نے آج کچھ بھی نہیں کھایا تھا لیکن اس کے باوجود اسے بھوک بھی نہیں تھی۔ کچھ دن ہوتے ہیں اچھے اور کچھ دن ہوتے ہیں برے، مگر مومنہ سلطان کے دن کم برے اور زیادہ برے کی کیٹیگری میں بٹے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں نیم تاریکی تھی اور ٹھنڈک، مگر وہاں جہانگیر بھی تھا، اس کے انتظار میں بیٹھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور جہانگیر نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی، مگر شاید اسے صحن میں ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ بہن کے لیے اس کے پاس سوال نہیں تھے، مگر اس کی نگاہ میں ہمدردی تھی۔ وہ جس دریا میں سے روز گزر کر آتی تھی وہ دریا اس کی وجہ سے مومنہ کی زندگی میں آیا تھا۔ جہانگیر کو اس پر ندامت تھی، رنج تھا، مگر وہ بے بس تھا، بالکل اس گھر کے باقی 3 افراد کی طرح۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دے، کہہ بھی دیتا تو وہ بھی نہ چھوڑتے۔ کبھی ان سب نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا تھا، تب سلطان فلم انڈسٹری میں کام کر رہا تھا، پھر تب جب جہانگیر کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کام ملنا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ سارا وقت صرف یاد و حقیقت کی شکل میں تھا۔ زندگی وہ تھی جو ان کے سامنے پڑی تھی۔ تم ایک دن بہت بڑی سٹار۔ لمبی خاموشی کے بعد جہانگیر نے اس کے لیے جو جملہ ڈھونڈا تھا مومنہ نے اسے بیچ ہی میں کاٹ دیا تھا۔ میں خواب نہیں دیکھتی جہانگیر، نہ خیالی پلاؤ پکاتی ہوں۔ تم مجھے تسلی مت دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اسے جہانگیر سے کہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی بات کی آخر تک وہ عجیب انداز میں کمزور پڑی تھی۔ سیاہ ہلکے بجھتی ہوئی آنکھیں، گلتا ہوا وجود مومنہ سلطان کے ہر حوصلے کو مٹی کر دیتا تھا، ہر سوچ کو ردی، ہر خواہش کو پانی۔ اس کے سامنے یہ تک نہیں کہہ پاتی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی چیز کے قدموں کے نیچے سے ریت بن کر سرکتی ہے تو وہ جہانگیر کی بیماری کا خیال تھا۔ باقی جس چیز کو وہ کچھ نہیں گرانتی تھی،
میں جانتا ہوں آپ خطاط بننا چاہتی تھی اور آرٹ بننا چاہتی تھی۔ میں آڑے آ گیا۔ جہانگیر نے سر جھکا کر کہا۔ وہ غلط وقت پر اسے یہ سب یاد دلا رہا تھا۔ خطاطی تو میں آج بھی کرتی ہوں، آرٹ میں کبھی بھی پڑھ لوں گی۔ وہ اگلا جملہ جو کہنا چاہتی تھی اسے کہہ نہیں پائی۔ لیکن تمہاری زندگی میں کسی ٹائم مشین پر نہیں ڈال سکتی کہ آگے لے جاؤں۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے قلب مومن سے اس لمحہ شدید نفرت محسوس ہوئی۔ یہ سارے جملے اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے۔ بستر پر لیٹ کر اپنی چادر تاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جیسے اپنے اس دنیا میں جانے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام رہی تھی۔ اس کے اوپر تنی چادر کے اندر سے قلب مومن کا چہرہ دکھنے لگا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی پروجیکٹ کی اسکرین پر۔ اس کی نظریں، ان کی آنکھوں میں اس کی جھلکنے والی حقارت، وہ رونیت جس سے اس نے مومنہ کا بازو پکڑا تھا، اور وہ جملے، سب کچھ جسے پروجیکٹر کے اوپر چلنے والی کسی فلم کی طرح دیکھ رہی تھی۔ چادر کو اس نے یکدم اپنے سر سے اتارا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کی تھی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ قلب مومن کا تکبر کسی آکٹوپس کی طرح اس کی سوچوں کو اپنے شکنجے میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ جس انڈسٹری میں تھی وہاں حقد اور توہین اس کے لیے اس چکھے پھل نہیں تھے، نہ غرور و تکبر وہ پرندہ جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، مگر پہلی بار کسی نے اس طرح اس کی بے عزتی کی تھی کام مانگنے پر، ورنہ کوئی بھی کچھ سامنے کچھ برا نہیں کہتا تھا، کہنا بھی ہوتا تو پیٹھ پیچھے کہتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے صرف کام مانگنے پر اسے یہ سب کچھ کہا تھا۔ اسے قلب مومن کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا، اور زندگی میں تو ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے جیسے خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ زندگی میں تو ایک فیس بھی ہوتا ہے جو نہیں ملتا، اور وہ صرف ایک فلم تھی جسے اسے تسلی اور بہلاوے پر یکدم ہنسی آئی۔ اس کا دماغ فیصل کو کہاں لے کر آیا تھا، وہ دل تھا جو اس کو اس وقت لایا تھا جب اسے مرہم کی ضرورت تھی۔ آنکھیں بند کی اس نے بے بسی سے اپنا ماتھا چھوا۔ پہلے وہ قلب مومن کو اپنے ذہن سے نکالنے کی جدوجہد کر رہی تھی، اب اسے فیصل کو بھی نکالنا تھا۔ نیند آج اس کے مقدر میں ہی نہیں تھی۔